اس تحریر کو پڑھ کے کوئی خود کو فریب زدہ اور کسی اور کو فریب نہ سمجھے۔ سارے الفاظ محض خیال ہیں اور بس یہی فریب ہے۔ What is the greatest tragedy in Oedipus Rex? Either it is result of those history actions which has been committed by him in lowly in hubris of his inquisitiveness of reveals the truth. کل آپ اس سوال کا جواب اپنے تجزیے کے مطابق نکل لائیں گے۔ سر احمد نے لیکچر ختم کرتے ہوئے تمام کلاس سے مخاطب ہو کر کہا۔ واپسی پر زمان اور میں پیدل ہی اس کے ہاسٹل کی جانب چل پڑے۔ وہ مجھے پوچھنے لگا، اوئے تیرے خیال میں کیا ہے یہ؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بنا کہا، لالے جو کام انجان میں ہوں انجان رہتے ہوئے ان کی معافی بھی ہو سکتی ہے اور تلافی بھی کی جا سکتی ہے، مگر جب حقیقت واضح ہو جائے تو تب نہ خود کو معاف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو۔ بے شک شک تباہی و بربادی کی پہلی منزل ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو دھیرے دھیرے جلاتی ہے، راکھ بن کر ہوا کے دوش پر تحلیل بھی نہیں ہونے دیتی۔ شک وجود کو جلا کے سیاہ بدبودار کر دیتا ہے اور مٹنے بھی نہیں دیتا۔ یہ جب آنکھ کھول لیتا ہے تو تمام بصیرتیں اندھی ہو جاتی ہیں، بس دو ہی صورتیں باقی بچتی ہیں، یا مسلسل جلتے رہو یا اسے دور کرنے کے لیے حقیقت کا تعاقب کرو۔ افسوس کہ حقیقت کے اشکبار ہونے پر بھی وجود کو فنا ہی ہونا ہے۔ کچھ حقیقتیں بہت تلخ ہوتی ہیں، اشکبار ہوتے ہی جینا محال کر دیتی ہیں۔ اوڈیپس ریکس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا اور وہ اپنے شک سے جان چھڑوانے کے لیے سکون کی تلاش میں نکلا تھا، مگر ایسی حقیقتوں سے پردہ اٹھ گیا جو بہت بھیانک تھی۔ جب کوئی فریب پر اعتبار کر کے اسے ہی حقیقت سمجھنے لگے تب حقیقت ایسا قفس بن جاتی ہے جس میں سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے اور مرنا بھی۔ میری سانس اکھڑنے لگی۔ ڈاکٹر نوال نے میری آنکھوں کو کھول کر ٹارچ لائٹ کی مدد سے دیکھا۔ تمام امیدیں ختم ہونے کو تھیں۔ میری تکلیف کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس نے نرس کو پین کلر انجیکشن لگانے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھ پر پھر غنودگی چھانے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے گرمی لوٹ کے واپس آ گئی ہو۔ میں پسینے سے شرابور لائبریری کے گرینڈ ہال میں داخل ہوا اور بے خیالی میں اس کے سامنے سے گزر گیا۔ میرے قدموں کی آہٹ سے وہ اچانک اٹھی اور اس کے منہ سے بے ساختہ میرا نام نکل گیا۔ میں نے فوراً مڑ کے دیکھا تو وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ خماری ابھی باقی تھی۔ اس کے بلیک سکارف کے دونوں طرف بالوں کی لٹیں باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی اور اس کے چہرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ میں اسے اشارے سے سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر میرا انتظار کرتی رہی، پھر میرے قریب آ گئی۔ میں اس کے جسم سے آنے والی شیلز کی خوشبو کو اپنے حلق میں اترتے محسوس کر رہا تھا، مگر پھر بھی اس کی موجودگی کو اگنور کر دیا۔ شاید اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کی طرف غصے سے دیکھا، مگر اس کی پلکوں کی کالی گٹھا کے سائے میں آنکھیں پانی سے بھری پڑی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ تم مجھے اوائڈ کیوں کرتے ہو؟ برگد کے درخت کے نیچے لکڑی کے بینچ پر بیٹھے ہوئے میرے سگریٹ کے دھوئیں اور شام کے جمگٹے کے باوجود مجھے اس کے دائیں رخسار سے گرتے ہوئے موتی میں اپنا دھندلا سا عکس نظر آ رہا تھا۔ شاید محبت کی نظر کئی پردوں کے پار تک محبوب کو دیکھ سکتی ہے،
مگر میرا عکس تو دھندلا سا تھا۔ تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنے نازک ہاتھ کی پشت سے میرا دھندلا سا عکس بھی مٹا ڈالا۔ پکڑا ہی کب تھا، میں نے قدرے غیر سنجیدگی سے چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہنے لگی، میں تمہارے بنا جی نہیں سکتی، کوئی کسی کے بنا نہیں مرتا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، حیا، اگر میں اس عورت کے بنا جی سکتا ہوں جس کے وجود کے اندر میں 9 مہینے تک مسلسل حکومت کرتا رہا اور پھر اپنی زندگی کے بہترین 30 سال اس کی غیر مشروط محبت کا مرکز رہا، تو میرا ماننا ہے کہ میں کسی بھی دوسری عورت کے بنا بھی جی سکتا ہوں۔ میں مر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے بن صابن کے برسات شروع ہو گئی۔ کچھ برساتیں اتنی شدت رکھتی ہیں کہ سب کچھ بہا کر لے جاتی ہیں، ساری رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، بڑے تناور اور اکڑے ہوئے درخت ٹوٹ جاتے ہیں۔ 2 سال سے میں یہ پہلی بار نہیں تھا۔ ایسی کئی برساتوں نے مجھے رفتہ رفتہ توڑ دیا تھا۔ آخر میں کیا کرتا؟ ایک عرصہ سے میرے وجود کے بند خانوں میں تاریکی کا پہرا تھا اور زیر زمین پوشیدہ گمنام سرنگوں میں چھپی چمگادڑوں کی مانند بے تحاشا سوچوں نے مجھے اپنی اماجگاہ بنا رکھا تھا۔ معلوم نہیں کہ اس کی محبت کے آگے میں زید و سلاوس بن گیا یا بزا خفش۔ بس وہ بنت انب کی مانند میرے اندر اترتی گئی، میرے اندر محبت کی خشک سالی کو اس برسات میں پھر سے سیراب ہونے کا موقع دیا تھا۔ اپنی روح کی پیاس سے مجبور ہو کر میں محبت کو اب بے حیات سمجھ کے اس کے فریب کا زہر پی گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر کی آیت 16 میں فرماتا ہے کہ ان کی مثال شیطان سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بریء ہوں۔ فریب نے مجھے محبت کا کہا اور جب محبت ہو گئی تو مجھ سے بریء ہو گیا۔ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کوئی عورت کیسے اپنے تعلق کو محبت کا نام دے سکتی ہے، وہ تعلق جس میں ہمہ وقت وہ کسی ایک مرد کے علاوہ کسی دوسرے یا پھر کسی تیسرے سے رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں دراصل محبت کو داغدار کر رہی ہو۔ یہی سوال کوئی مرد بھی خود سے پوچھ سکتا ہے۔ میں اس کا جواب چاہتا تھا۔ کچھ جواب بہت تلخ ہوتے ہیں۔ چھوٹے جوابات سے وقتی اطمینان حاصل بھی کیا جا سکتا ہے اور عطا بھی، مگر یاد رکھنا، جھوٹ سے نہ کبھی محبت حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی عطا۔ یوں سمجھو کہ لوگ محبت کے گرداب میں جھوٹ کے دھاگوں سے فریب کا جال بنتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں جسم آتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں مال۔ محبت کبھی فریب کے جال میں قید نہیں ہوتی۔ وہ ماہی بے آب کی مانند تڑپ تڑپ کے جان تو دے دیتی ہے، لیکن کبھی فریب کی ہم نوا نہیں ہوتی۔ ہم انسانوں نے شاید اس سوال کا جواب جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ خدا نے یہ جو سامان کائنات بنائے، ان کی غرض کیا ہے۔ میرے خیال میں جیسے زمین پر کسی انسان نے کسی کی محبت میں تاج محل بنایا ہے، ویسے ہی خدا نے اپنے بندوں کی محبت میں کائنات بنا ڈالی۔ مگر میرے خیال کا کیا ہے، خیال تو عموماً کافر ہوتے ہیں، یہ کسی منطق اور اصول کے بنا ہی وجود پاتے ہیں۔ خیال میں یکتائی نہیں ہوتی، یہ بہکتے رہتے ہیں، کبھی اچھے تو کبھی برے، کبھی سچے اور کبھی جھوٹے، کبھی روشن کبھی تاریک، بڑے پکے سچے کافر ہوتے ہیں۔ یہ ایک سمت میں چلتے ہی نہیں، ایک وجود میں کئی رنگ اوڑھنے کی خوبی ہوتی ہے۔ ان میں فریب ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، مگر محبت کافر نہیں ہوتی۔ اس کی ایک ہی منزل ہوتی ہے، باقی سب اس کے آگے
جھوٹے اور فریب ہوتے ہیں۔ یہ خیال کی مانند کبھی مختلف سمتوں میں نہیں ہوتی، یہ وجود بھی ہے اور روح بھی، یہ جان دے بھی دیتی ہے اور جان لے بھی۔ اس کا محور صرف ایک ہی ہوتا ہے، یہ اس مقام پر لے آتی ہے جہاں سمت بھلے کسی بھی طرف ہو، قبلہ ایک ہی ہوتا ہے۔ بڑے بزرگوں نے بتایا ہے کہ خدا کی رحمت ماں کی رحمت سے 70 گنا زیادہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کی تمام خطائیں معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ بھی بتایا تھا کہ اتنا رحم دل ہونے کے باوجود وہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ بس یہ خدا کی بنائی محبت بھی شرک کو معاف نہیں کرتی، باقی سب معاف کر دیتی ہے۔ یہ بھی صرف ایک ہی کو مانتی ہے، جہاں کوئی دوجا آیا وہاں یہ لا تعلق ہو جاتی ہے۔ انسان منطق اور دلیل میں بہت سبقت لے گیا ہے، یہ اپنے رنگ برنگے خیالات کو مختلف خطابات سے نوازنے میں بھی ماہر ہے، جھوٹی دلیلوں سے انہیں سچ ثابت کرنے میں بھی، مگر جھوٹ سچ مان لینے سے بھی جھوٹ سچ نہیں بن سکتا۔ جیسے خیال، محبت اور فریب حقیقت نہیں بن سکتے، ایسے ہی میں تمہارا نہیں بن سکتا۔ میں تمہارے وجود کا محض ایک خیال ہوں، جسے تم خواہش کے ننگے بدن پر جب دل چاہے یک رنگی لباس کی مانند اوڑھ لیتی ہو، اور جب اس سے زیادہ دلکش رنگ کا لباس ملتا ہے تو مجھے اتار کے پھینک دیتی ہو۔ میں تو اس لباس کی مانند کئی بار بدلا جا چکا ہوں۔ محبت تو وہ لباس ہے جو زندگی میں ایک ہی بار اوڑھا جاتا ہے، اور جب زندگی رہتی ہے وہ بدلا نہیں جاتا، اور کچھ تو دیوانگی میں اب اسے کفن بنا کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جیسے کفن ایک ہے، ایسے ہی محبت بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ محبت سچی ہو تو بہت میٹھی ہے، اگر جھوٹی ہو تو اتنی ہی کڑوی۔ شاید کسی کی جھوٹی محبت نے میرے وجود میں اتنی کرواہٹ پیدا کر دی ہے کہ اب جینا مشکل ہی ہے۔ میرا وقت قریب آ چکا ہے، شاید زندگی میں پہلی بار کوئی تم سے بھی زیادہ میرے قریب آیا ہے۔ تمہارا وقت شروع ہوا چاہتا ہے، جاؤ اپنی زندگی جیو۔ تمہاری بے خیالی نے، تمہارے جھوٹ نے، تمہارے فریب نے تمہیں میری محبت سے بچا لیا۔ مجھے ہوش آیا تو میری کلائی ڈاکٹر نوال کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے میری نبض اور دوسرے ہاتھ میں سٹیتھوسکوپ سے میری سانسوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خدا کا شکر ہے کہ آپ کو ہوش آ گیا۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میرے ہونٹ ہلے، کوئی آواز نہ نکال سکا۔ کچھ لمحے بعد اس نے مجھے پھر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ بار بار کسی حقیقت کی بات کر رہے تھے۔ حقیقت کے بوجھ سے میری آنکھیں پھر سے بند ہونے لگی۔ مجھے اس کے ہاتھ کا لمس محسوس ہو رہا تھا، مگر میں پھر اپنی دنیا میں لوٹ چکا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے محبت تو مجھ سے تھی، مگر وہ چاہ کسی اور کو رہی تھی۔ اس کے وجود کو میری طلب تھی، مگر اس کا حق کسی اور کو دے رہی تھی۔ وہ جی میرے لیے رہی تھی، مگر کسی اور کے ساتھ۔ بس حقیقت تو صرف یہی تھی کہ اس کے لیے یہ محبت تھی اور محبت کے لیے یہ فریب تھا۔ بس یہی حقیقت تھی۔ دکھ اس بات کا ہے کہ وہ اس قدر خود غرض تھی کہ اسے نہ تو محبت نظر آئی اور نہ حقیقت۔ پہلے اس نے محبت کو قریب دیا، فریب دیا، اور اب حقیقت کو فریب دے رہی ہے۔ اچانک ایک مسحور کن خوشبو
میرے دل و دماغ کو تر و تازہ کرنے لگی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے لطیف جھونکے میرے جلتے وجود کو تقویت دینے لگے۔ کسی آفاقی ہستی نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بے اختیار پکار اٹھا، امی میرا پتر، تینوں کچھ نہیں ہونا، تینوں رب دیاں رکھاں نے، تینوں فتح ہی فتح ہے، اللہ چنگیاں کرے گا۔ انسان تو مرتے رہتے ہیں، اب کی بار محبت کی موت تھی۔ غم کے آنسوؤں سے محبت کو غسل دیا جانے لگا۔ سرمگئی شاموں میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر باغ میں ہونے والی حسین ملاقاتوں کا کافور محبت کے وجود پر مسل دیا گیا۔ حقیقت نے اپنی گود میں محبت کا سر رکھ کر آخری بار اس کے بالوں کو سہلایا۔ درد مندوں نے جنازہ کاندھوں پر اٹھایا اور سفر آخر شروع ہوا۔ پرانے پیپل کی اوڑ میں فریب بلیک سکارف سر پر اوڑے، چہرے کو دنیا سے چھپائے بے خیالی میں کہہ رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے نام جو محبت کے نام پر فریب دیتے ہیں، چہرہ بے نقاب سے اقتباس، از کہانی باز۔